والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل صل على على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. بحث ہماری امر رابع میں اختلاف المبادی لا یجب اختلاف فی دلال مشتق. امر اول میں اگر یاد ہے آپ لوگوں کو تو شیخ مصنف نے صاحب فصول کے اوپر ایک اعتراض کیا تھا. صاحب فصول نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بعض چیزیں متفق علیہ ہیں، مورد نظام ان کو داخل نہیں کرنا چاہیے. مثلا وہ اسماء، وہ مشتقات جو حرفت پر، صناعت پر، ملکہ پر دلالت کرتے ہیں، شأنیت پر، وہ متفق علیہ ہے. مثلا مجتہدون، مجتہدون ملکہ پر دلالت کرتا ہے، یہ مشتق. اجتہاد، ملکہ اجتہاد پر دلالت کرتا ہے. لہذا اس میں کوئی نزاع نہیں ہے، چاہے تلبس بالمبدأ ہو حالا یا من قضى عنہ التلبس ہو، دونوں صورتوں میں مجتہد کہنا حقیقت ہے. چاہے فتویٰ دے رہا ہو، لکھ رہا ہو، تب بھی مجتہد حقیقتاً تلبس بالمبدأ ہے. یا جو ہے گھر میں سو رہا ہو، متلبس نہیں ہے، سو رہا ہے آرام سے، تب بھی مجتہد حقیقتاً مجتہد. لہذا یہ اسماء، یہ مشتقات حرفت پر دلالت کرنے والے، مثلا بنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، خیاط ہے، وہکذا عطار ہے، عطر بنانے والا. تو عطار حقیقت ہے، چاہے وہ عمل میں مصروف ہو، متلبس بالمبدأ ہو، یا عطار کہا جاتا حقیقتاً. تو صاحب فصول کا یہ دعویٰ تھا کہ ان جیسے مشتقات کو محل نزاع سے خارج کرنا چاہیے. بحث سوائے وہ مشتقات جن میں فعلیت پائی جاتی ہے، جیسے کہ ضارب، ناصر، قاتل، ان جیسے مشتقات میں بحث ہونی چاہیے جس میں تلبس ہو تو حقیقت ہے. من قضا میں کل قتل کر چکا ہے مثلا، ابھی اس کو فعلاً ابھی قاتل کے نا حقیقت ہے یا نہیں ہے. جن میں فعلیت شرط ہے، تلبس فعلی، یہ اگر من قضا ہو تو یہاں پر بحث اصولی یہ جو نزاع ہے وہ آئے گا کہ بھئی ابھی حقیقتاً ان کو قاتل کہنا، ناصر کہنا، ضارب کہنا فعلی ہے، چونکہ اس میں تلبس فعلی ہے. تو کیا حکم ہے؟ آج شیخ مصنف وہاں پر تو کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا ہے، ابھی دوبارہ اسی مطلب کو تکرار کر رہے ہیں، لیکن عبارت زیادہ ہے، مطلب وہی ہے بس جو میں نے بیان کیا. شیخ نے رد کیا اس کو کہ بھئی نہیں، یہ نہیں، تلبس کا مختلف ہونا بھلے اس چیز کا موجب نہیں بنتا ہے کہ یہ چیزیں نزاع اصولی سے خارج ہو. تلبس مختلف ہونا، ایک میں فعلی ہے تلبس، ایک میں شأنی ہے، ایک میں ملکہ کے اعتبار سے، ایک میں حرفت کے اعتبار سے. یہ اختلاف تلبس اس چیز کا موجب نہیں ہے کہ جو ہے کچھ اسماء کو آپ خارج کریں مشتقات کو نزاع سے. نہیں، ہم نے عرض کیا کہ جو ہے انقضاء کے لحاظ سے فرق ہوگا ظاہر سے. مثلا مجتہدون کو چاہے سو رہا ہو، مصنف اس چیز میں اختلاف نہیں کرتے ہیں کہ مجتہد سو رہا ہو تو حقیقت ہے یا نہیں، اس کو بات کریں گے. نہیں، حقیقت ہی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن انقضاء کا معنی کچھ اور ہوتا ہے وہاں پر. وہ ہے کہ انقضاء تلبس کا تصور آپ کیسے کریں گے؟ مجنون ہو جائے مجتہد، نسیان طاری ہو، مرض کی وجہ سے وہ ملکہ اجتہاد ختم ہو گئی، یا حرفت میں مصروف انسان اعراض کرے، ختم، بس چھوڑ دے کام سے، یہ اعراض کرے. تو یہاں پر انقضاء، ابھی جو ہے اس کو بننا کہنا، ابھی اس کو خیاط کہنا، ابھی اس کو عطار کہنا کیا ہو؟ بھلے ان اختلاف المشتقات فی المبادئ، اختلاف مشتقات مبادی میں یعنی کیا مطلب؟ بین قوسین تشریح ہے، عطف تفسیری ہے. یعنی وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة وفي بعضها قوة وملكة، یہ عطف تفسیری ہے. وفي بعضها فعليا. اختلاف المشتقات فی المبادی یعنی فسر لی، یعنی کیا مطلب اختلاف ہونے کا مبادی کے ساتھ، مشتقات میں مبادی کے اعتبار سے؟ تو یہ تفسیر یہ ہے کہ ایک میں مبدأ حرفت اور صناعت ہے، ایک میں قوت و ملکہ ہے، ایک میں فعلی ہے. یہ مثالیں گزر چکی
کہتے ہیں کہ یہ اختلاف ان اختلاف المشتقات لا یوجب ضمیر پلٹتی اس اختلاف کی، اختلاف المشتقات موجب نہیں بنتا ہے. کس چیز کا موجب نہیں بنتا ہے؟ اختلافا، اس اختلاف کا موجب نہیں بنتا. کون سا اختلاف؟ فی دلالتها، فی دلالت المشتقات بحسب الہیئتی اصلا، بحسب الہیئہ جو مشتقات دلالت کرتے ہیں اس دلالت میں اختلاف کا موجب نہیں بنتا ہے. تلبس کا مختلف ہونا، کیونکہ ہماری بحث کس میں ہے آغا؟ مشتق کی مادہ میں نہیں ہے، مبدا میں نہیں ہے. ہیئت مشتق، ہیئت المشتق تدل حقیقتا علی المتلبس لو اعم. فاعل مثلا، فاعل یہ ہیئت ہے، ناصر مثال ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وزن الگ چیز ہے، ہیئت یعنی وزن جو مشتقات کے اوزان ہیں، کیونکہ وزن اور مثال میں فرق ہے نا. فعل وزن ہے، ضرب مثال ہے، ٹھیک ہے. فعل وزن ہے یعنی ہیئت ہے، ہیئت ماضی کیا ہوگا؟ فعل ہے. مثال دیجئے، ضرب اثر. یہ مثالیں امثلہ کہتے ہیں، کتاب امثلہ مثالوں کی کتاب. بھلے تو ہماری بحث جو مشتق اصولی میں ہے وہ یہ کہ ہیئت المشتق، مشتق کی ہیئت آیا صرف خصوص متلبس بالمبدأ میں حقیقت ہے یا من قضا عنہ کو بھی شامل کرتی ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ تلبسات کا مبادی کے ساتھ، مبدأ کا متلبس ہونا، ایک میں فعلی ہے، ایک میں شأنی ہے، ایک میں ملکہ ہے فلان، یہ اختلاف ہے مبادی، یعنی اصل فعل میں اختلاف موجب نہیں بنتا ہے کہ ہیئت میں جو اختلاف ہے، نزاع ہے اصولی، ہیئت کے دلالت میں اختلاف کا موجب بنے. وہ دلالت باقی ہے کہ دلالت یا حقیقت ہے یا مجاز ہے. مشتق کی دلالت حقیقت ہے یا مجاز ہے من قضا عنہ میں، اس دلالت کے اختلاف میں موجب نہیں بنتا ہے یہ اختلاف. مثلا بلے لا یوجب اختلافا فی دلالتها فی دلالت مشتقات بحسب الہیئت اصلا، یعنی لا یوجب اختلاف فی دلالتها بحسب الہیئت اصلا، اس کا معنی کیا ہے؟ عطف تفسیری. پھر سے عبارت آ رہی ہے، پھر عبارت ہے، کوئی الگ مطلب نہیں ہے. یعنی ولا تفاوتا، یعنی لا یوجب تفاوتا فی الجہت المبحوث عنها، یہ ہے مطلب جس جہت میں آپ بحث کر رہے ہیں اس میں تفاوت کا موجب نہیں ہے. اس عبارت کی تشریح کہ مبادی اختلاف مشتقات مبادی میں موجب نہیں بنتا ہے اختلاف کا فی دلالت المشتقات بحسب الہیئہ، مشتقات کی جو دلالت ہے ہیئت کے اعتبار سے اس میں اختلاف کا موجب نہیں بنتا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس جہت میں، یعنی لا ولا تفاوتا فی الجہہ المبحوث عنہا، جس جہت میں آپ مشتقات میں جس جہت سے آپ بحث کرتے ہیں اس جہت میں تفاوت کا موجب نہیں بنتا. یہ ہے تفسیر اس کی، عطف تفسیری ہے. ولا تفاوتا عطف تفسیری ہے، لا یوجب اختلافا فی دلالتها بحسب الہیئہ کی مطلب واضح انشاءاللہ. ہماری جہت کیا ہے جس میں ہم بحث کرتے ہیں؟ جہت یہ ہے کہ هل مشتق يدل على المتلبس بالمبدأ حقیقتا او اعم من هذا من قضى عنه کو بھی شامل کرتا ہے. اس میں یہ جہت ہے ہماری، اس میں تفاوت کا موجب نہیں بنتا ہے. یہ اختلاف ہے مبادی، مبادی کا مختلف ہونا، ایک میں فعلی ایک میں شانی ہونا، یہ جس جہت میں ہم بات کرتے ہیں اس میں اختلاف کا تفاوت کا موجب نہیں بنتا ہے. وہ جہت ہماری یہ ہے کہ بھائی ضاربن کو من قضا عنہ میں استعمال کرنا حقیقت ہے یا نہیں. اسی طرح ہی مجتہدن کو من قضا عنہ میں، تو صاحب فصول سامنے آئے گا بھائی من قضا عنہ میں بھی حقیقت ہے. تو مصنف بھی کہے گا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں من قضا عنہ یعنی سو رہا ہو، تو من قضا عنہ ہے نا مجتہد، من قضا عنہ یعنی سو رہا، اس میں حقیقت ہے. لیکن من قضا عنہ کا یہاں پر منع کیا ہوگا؟ سلب الملکہ، ملکہ کو سلب کرنے کی صورت میں من قضا عنہ کہیں گے. بات واضح ہو گیا، جنون ہو، جنون تاریخ ہوگا. کما لا یخفی غایت الامر انه يختلف يختلف التلبس به بالمبدأ في المضي او الحال. مگر
اختلاف کس میں ہوگا؟ تلبس میں اختلاف ہوگا مبدأ کے ساتھ کہ فی المضی او الحال، یا ماضی میں متلبس ہوگا، باقی اصل جہت میں کوئی فرق نہیں ہے. فیکون التلبس به مثلا فیکون التلبس به بالمبدأ فعلا لو اخذ حرفة او ملكة ولو لم يتلبس به بالعمل يعني بالمبدأ الى الحال او انقضى عنه. فیکون التلبس، بس تلبس میں ابھی اختلاف کیسے ہوگا؟ دیکھیے تلبس بالمبدأ فعلا ہوگا، فعلا متلبس بالمبدأ مانا جائے گا کب؟ لو اخذ حرفة او ملكة، اگر مبدأ کو یعنی لو اخذ المبدأ حرفة او ملكة حقیقی ہوگا. فعلا سے کیا مراد آگا؟ یعنی حقیقتاً، فعلا یعنی حقیقتاً. کب؟ اگر جو ہے مبدأ کو اخذ کیا گیا وہ حرفت یا ملکہ. ولو لم يتلبس به، اگرچہ وہ شخص متلبس نہ ہو مبدأ کے ساتھ الى الحال او انقضى عنه، ٹھیک نہیں؟ حال زمان حال زمان تکلم، او انقضى عنه یا منقضى عنه میں ماضی میں متلبس نہ ہو تو بھی. دیکھیں ماضی میں متلبس نہ ہو تو بھی، یعنی ماضی میں متلبس نہ ہو یعنی کیا مطلب؟ مستقبل میں. فرق نہیں پڑتا ہے، مجتہد کہا جائے گا، ٹھیک نہیں؟ مجتہدن کہا جائے گا، اس لیے کہ ملکہ اجتہاد ہے. چاہے یہ اجتہاد زمان متلبس نہ ہو ابھی، یا منقضى عنہ میں بھی، ماضی میں بھی یا مستقبل میں بھی، فرق نہیں پڑتا ہے. مستقبل میں بھی مثلا جو ہے وہ فتویٰ دینے والا نہیں ہے، ابھی بھی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، لیکن ملکہ ہے، ملکہ کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ حقیقت ہے. وَلَوْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ، بس یہ تلبس حقیقی ہوگا، یعنی فیکون التلبس بالمبدأ فعلا یعنی حقیقتا. کب؟ لو اخذ المبدأ حرفة او ملكة. ولو لم يتلبس به یعنی بالمبدأ، اگرچہ وہ متلبس نہ ہو مبدأ کے ساتھ الى الحال زمان حال تک یعنی ابھی تک، او انقضى عنه یا اس سے منقضی ہو چکا ہو، تب بھی کیا ہے گا؟ فعلا. ويكون التلبس مما مضى او يأتي. لیکن یہ منقضی ہونا یہ تو پھر ملکہ ہی ختم ہو جائے تو منقضی صرف آئے گا نا، کیسے آتا ہے پھر منقضی؟ منقضى عنہ میں دو صورتیں ہیں. منقضى عنہ یعنی فتویٰ دے چکا ہے ابھی فتویٰ نہیں دے رہا ہے، یہ بھی منقضى عنہ ہے. مثلا سو رہا ہے، مثلا فرض کیجیے کل اس نے فتویٰ دیا ہے، آج کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، مقام افتاء میں نہیں ہے، تو یہ منقضى عنہ ہے، لیکن پھر بھی حقیقت ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نہیں؟ منقضى عنہ ہے یعنی ابھی مصروف نہیں ہے، تلبس نہیں ہے، یعنی منقضى عنہ پھر بھی حقیقت ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے. وَيَكُونُ وَيَكُونُ التَّلَبُّسُ مِمَّا مَضَى أَوْ يَأْتِي. وَيَكُونُ التَّلَبُّسُ مِمَّا مَضَى أَوْ يَأْتِي لو أخذ المبدأ فعليا. لو أخذ المبدأ فعليا يعني حقيقة، فلا يتفاوت فيها يعني في دلالة الهيئة أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات. یہ انواع التعلقات آپ تفسیر ہے كما أشرنا إليه. فرق نہیں پڑتا ہے، متفاوت ہونا تلبسات کا مختلف، یا انواع التعلقات کا ہے یا انحاء التلبسات کا ہے، كما أشرنا إليه فيما سبق. فإذن عبارت میں ذرا تعقید ہے، باقی مطلب وہی ہے جو خلاصے میں بھی ذکر کیا ہے اور میں نے دوبارہ تکرار کیا. وہ یہ کہ اگر بلے مبدأ کو علی نحو الملکہ یا حرفت لے لیں تو حقیقت ہے. منقضى عنہ میں بھی حقیقت ہے، حال میں بھی حقیقت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور مثلا فی الزمان الآتی، زمان آتی میں متلبس ہونے والا ہے، اس لحاظ سے بھی حقیقت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مادامی کہ ملکہ رکھتا ہے حقیقت ہے. وَيَكُونُ التَّلَبُّسُ مِمَّا مَضَى أَوْ يَأْتِي. تلبس ما مضى میں گزشتہ زمانے میں، او یاتی یا مستقبل میں،
تب بھی حقیقت ہے. کب؟ لو اخذ المبدأ فعليا، یعنی حقیقتا. یہ اوپر جو کہا نا فعلا، فلا يتفاوت او يتفاوت فيها في دلالة الهيئة انحاء التلبسات. ہیئت تو دلالت کرے گی سر میں پھر بھی، چاہے تلبسات مختلف ہی کیوں ہو، فرق نہیں پڑتا ہے. یہ مطلب تکرار ہو گیا. خامس الامور المراد من کلمة الحال في العنوان. یہ بھی اصول مظفر میں ایک الگ عنوان کے ساتھ بحث ہے، اگر مراجعہ کرے تو واضح ہو جائے گا. زمان حال سے مراد کیا ہے؟ زمان حال یعنی زمان حال نہ کہ بلکہ حال، کیونکہ عنوان میں کیا ہے بحث اصولی میں حل المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ فی الحال. یہ عنوان کہا جاتا ہے فی الحال، فی الزمان الحال نہیں، فی الحال ہے. آیا مشتق وضع ہوا ہے لخصوص المتلبس، خصوص اس ذات کے لیے جو متلبس ہو مبدأ کے ساتھ حال میں. اس حال سے کیا مراد ہے؟ اب لذین کی عبارت میں دو چیزیں ہیں، حال النطق و حال الاسناد. حال النطق یعنی زمان حال. حال الاسناد ممکن ہے ماضی ہو، ممکن ہے مضارع ہو، ممکن ہے زمان حال ہو. یعنی فعل کا منصوب ہونا، مبدأ کا منصوب ہونا ذات کی طرف، یہ منصوب زمان ماضی میں ہو، زمان حال میں ہو، زمان مستقبل. جب یوں کہا جائے گی بلے المشتق حقیقت بلحاظ الحال، حال کے لحاظ سے حقیقت ہے تینوں زمانوں میں، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حال الاسناد. مثلا زید ضارب، اگر زید نے ماضی میں مارا ہے تو یہ ضارب اسی لحاظ سے کیا ہوگا؟ حال التلبس کہا جائے گا. حال التلبس فی الماضی اسی لحاظ سے حقیقت ہے. زید ضارب الان، تو ضاربن کا حال التلبس کیا ہوگا؟ حال زمانی ہے، حال النطق ہے، اس لحاظ سے حقیقت ہے. زید ضارب غدا، تو غدن کے لحاظ سے وہ جو ضارب ہے نا وہ ذات کے لیے حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ حال اسناد. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مشتق کی نسبت ذات کی طرف بلحاظ الحال یعنی بلحاظ الاسناد تینوں زمانوں میں حقیقت ہے. بات واضح ہو گئی. اما بلحاظ النطق، زمان حال سے حال نطق لے لے تو ضاربن کہنا ابھی حقیقت ہے، منقضا میں بحث ہے، مستقبل میں مجاز ہے. بات واضح ہوئی نا؟ یہ بس یہ ہے مطلب. ان المراد بالحال فی عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق. عنوان میں جو بحث اصول کی عنوان میں جو ذکر کیا جاتا ہے حال حال حال، اس حال سے مراد زمان حال نہیں ہے بلکہ حال اسناد ہے، حال تلبس ہے. حال التلبس، حال التلبس واضح ہو گیا نا؟ حال الاسناد، حال الجری، یہ الفاظ بھی تکرار ہونے والے ہیں. حال الاسناد کہیں، حال الحمل کہیں، حال الجری کہیں، یہ تمام تعبیرات ہیں حال التلبس اس معنی کی. اما حال النطق یعنی حال زمان حاضر. کیوں بھائی کیوں؟ کیا دلیل ہے شیخ نے؟ کیونکہ اختلاف ہے کہ آیا زمان حال ہے یا بولے جو ہے زمان تلبس ہے. زمان مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس صحیح ہے کہ حال تلبس ہونا چاہیے، حال نطق نہیں. کیوں؟ ضرورت ان مثل كان زید ضاربا امس او سيكون غدا ضاربا حقیقت اذا كان زید، اذا كان زید فی الحال زید کی طرف متلبسا بالظرف في الامس في المثال الاول ومتلبسا به بالظرف في الغد في الثاني. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لحاظ سے کوئی مشکل نہیں کہ جو ہے کان زید ضاربا امس کہیں تو امس کے لحاظ سے کیا ہے؟ حقیقت ہے، حال التلبس. سيكون غدا ضاربا اس لحاظ سے مستقبل کے لحاظ سے ادھر مارنے والا ہے، اسی لحاظ سے ادھر حقیقت ہے، کوئی مشکل نہیں. کب؟ اگر یہ زید متلبس ہو ضرب کے ساتھ امس میں، پھر مثال اول متلبس ہو ضرب کے ساتھ. فجری المشتق، یہ مشتق کا جاری ہونا. اوپر کیا کہا؟ یعنی حال التلبس کہے یا جری المشتق کہے یا حمل المشتق کہے، حال الاسناد، حال الاسناد کہے. حیث کانا یہ جری بلحاظ حال التلبس یعنی یہ حامل بلحاظ حال التلبس. وَإِن مَضَى زَمَانُهُ فِي أَحَدِهِمَا ماضی وَلَمْ يَأْتِ بعد فی آخر مستقبل. کان حقیقتاً حیث، خبر کیا ہے یہ؟ کان
حيث كان بلحاظ حال التلبس كان حقیقتا بلا خلاف. یہ کانا زائد ہے فی الحال، ٹھیک نہیں، باقی اوپر والا جو کانا کے لیے یہ خبر ہے. کانا حقیقتا بلا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بلحاظ حال التلبس تینوں زمانوں میں حقیقت ہے مشتق، کوئی اختلاف نہیں. اچھا پھر اشکال ولا ينافيه الاتفاق على ان مثل زید ضارب غدا مجاز. لغت عرب میں اتفاق سے کیا مراد ہے؟ اتفاق اہل العرب، اہل اللغة العربیہ نحوی اعتبار سے کہ بھئی ایک اتفاق. ابھی ہمیں کیا کہا مصنف نے؟ بلحاظ حال التلبس تین زمانوں میں حقیقت ہے، لیکن نحویین نے کیا کہا ہے؟ زید ضارب غدا مستقبل، یہ مجاز ہے. غدن کے لحاظ سے ضارب حقیقت ہونا چاہیے جو ابھی ہم نے بیان کیا. بلحاظ حال التلبس وہ زمان نطق، ادھر غدن ذکر ہے باقاعدہ. تو شیخ فرماتے ہیں کہ ولا ينافيه، ہی کی ضمیر اٹھائی کس کی طرف آگا؟ کون الجری حقیقتا فی المثالین، کون الجری حقیقتا فی المثالین، کون الحمل حقیقتا فی المثالین، کون الاسناد حقیقتا فی المثالین. اوپر والے دو مثالیں کان زید ضاربا امس او سیکون غدا ضاربا، دونوں میں کیا آگا؟ ہم نے حقیقت ہے کہا. اس کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے. کیا منافات نہیں رکھتا؟ فاعل ینافی الاتفاق، جو اتفاق ہے اہل لغت کا. کیا اتفاق ہے؟ علی ان مثل زید ضارب غدا مجاز، منافات نہیں. کیسے؟ اس لیے فإن الظاہر انه ان الاتفاق فيما اذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس. پہلے سنیے اس مطلب کیا کہنا ہے. میں نے جو اوپر دعویٰ کیا کہ حقیقت ہے، مسئلہ نہیں ہے. یہاں جو نوین نے ادھر آ کے اہل عرب نے کہا کہ زید ضارب غدن، جو مجاز سے کہا وہ یہ ہے کہ اصل میں اس غدن کو ہٹائیے. فی الحال زید ضارب تھا، اصل مطلق، اطلاق سے مراد یہ ہے زید ضارب تھا. اور زید ضاربن جب مطلق ہو، غد امس وغیرہ کی قیودات نہ ہو، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اطلاق کا زمان حال، یعنی زمان نطق، یعنی اسناد زمان نطق میں ثابت ہے. اسناد الضرب زمان نطق یعنی زمان حاضر میں اسناد ہے. یہ ظہور ہے اطلاق کا. ٹھیک ہے. مقصود متکلم زید ضارب جب مطلق ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مقصود زمان نطق میں ہی ضرب ثابت ہے، یعنی حال اسناد اور حال نطق برابر ہے. بات واضح ہو گئی نا. لیکن جب غد کی قید لگائی تو کیا سمجھانا مقصود ہے؟ مجاز، معنی مجاز سمجھانا. مطلب یہ ہے کہ میں یعنی حقیقتاً ضارب الان یعنی تلبس اور اسناد زمان حال میں ثابت ہے، لیکن غد قرینہ لے کر آیا ہوں یہ بتانے کے لیے مستقبل کے لحاظ سے میں ضارب کہہ رہا ہوں. اور یہ ظاہر سی بات قرینہ لانا پڑے گا، کیونکہ جب کلام کا موضوع اور حقیقت ایک معنی میں ہے اطلاق، تو کسی اور زمانے کو سمجھانے کے لیے قرینہ لے کر آنا پڑے گا. ایسی صورت میں یعنی یہ انفکاک ہے، یہ بتانے کے لیے بلے فإن الظاہر انه یہ اتفاق فيما اذا كان الجري في الحال، یعنی حمل فی الحال. فی الحال سے مراد کیا آگا؟ زمان حاضر اور زمان نطق. کما ہوا قضیۃ الاطلاق، جیسا کہ مطلق کا مقتضا یہ ہے. قضیہ یعنی مقتضى الاطلاق، مقتضى الاطلاق بدون قید، یعنی مقتضى الاطلاق یعنی غدن کو قید لائے بغیر. تو جری اور حمل زمان نطق میں ہوا ہے. والغد، یہ اور غد کیا ہے؟ غدن جو قید انما یکون لبیان زمان التلبس، غد زمان تلبس کو بیان کرنے کے لیے. ٹھیک. فیکون الجری والاتصاف فی الحال، جری سے مراد وہی اتصاف، متصف حال میں ہے. والتلبس فی الاستقبال، اور تلبس کب ہونے والا ہے؟
یعنی حمل اور نسبت آپ نے زمان نطق میں دی ہے لیکن تلبس مستقبل میں ہونے والا ہے، تو اس اعتبار سے مجاز ہے، طبعا قرینہ لانا پڑے گا یہ سمجھانے کے لیے۔ بس مجازیت کیسا آ گئی اس میں؟ مجازیت کیسا آ گئی؟ مجازیت اس مثال میں آپ نے جدا کیا ہے نسبت جری اور نسبت تلبس۔ حمل نسبت دینا زمان حال میں آپ نے نسبت دی ہے، اور تلبس زمان مستقبل میں، کیونکہ انفکاک کے بعد مجاز آ گئی۔ وإلا انفکاک نہ ہو مثلا نسبت جری میں ہی تلبس بھی ہو تو حقیقت ہے، اور اسی طرح نسبت جری مضارع میں ہو، نسبت جری مضارع میں ہو اور تلبس بھی مضارع میں ہو تو حقیقت ہے۔ انفکاک کی وجہ سے یہ مجازیت آ گئی۔ یہ انفکاک کو سمجھیں، اس عبارت کے سمجھنے کے لیے انفکاک کس چیز میں؟ ضاربن کی نسبت میں نے زمان حال میں دی ہے لیکن تلبس مستقبل میں ہونے والا ہے، مارنے والا مستقبل میں ہے لیکن میں نے نسبت مارنے کی ابھی ہی دی ہے، تو یہ نسبت جری نسبت اسناد یعنی حال اسناد کو حال تلبس سے جدا کر دیا ہے، اسی وجہ سے مجازیت آ گئی۔ لیکن اگر حال اسناد اور حال اسناد اور حال تلبس دونوں متفق ہو، یعنی زمان حال میں یا ماضی میں یا مضارع میں، تو حقیقت ہے جو میں نے کہا ہے۔ اوپر مصنف کہتے ہیں جو میں نے کہا ہے وہ یہ کہ حال الجری، حال الحمل یعنی حال الحمل و حال التلبس دونوں متفق ہو تو یہ چاہے زمان ماضی میں ہو، زمان حال میں، زمان مستقبل میں، حقیقت ہے۔ لیکن یہ جو نحوین نے کہا ہے کہ مجاز ہے، یہ مشکل کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ نسبت تو دی ہے زمان حال میں لیکن تلبس واقع ہونے والا ہے مضارع میں، تو اس وجہ سے ومن هنا ظهر الحال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔